بہت بڑا رشتہ ہے، مشورہ کر لیا، لیکن یہ جو نکاح ہے اس کے لیے باقاعدہ شریعت کہتی ہے بھائی لوگ جمع کرو پھر نکاح کرو. پھر دیکھیں نمازیں دن میں 5 فرض ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں مسلمان، اسلام کی بنیاد نماز پر ہے. لیکن جمعے کی نماز 2 رکعت ہوتی ہیں، اس سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے نا خطبہ. تو جمعے کی نماز ساری نمازوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے اس کے لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا بھر کے سارے معاملات میں سے اعلیٰ معاملہ ہے نکاح کا. ہم دنیا بھر میں بنگلہ خریدیں، کوٹھی خریدیں، اربوں خربوں کی، آپ کو انجینئر کی ڈگری مل جائے، آپ کو وزارت کی ڈگری مل جائے، کوئی پروفیسر، اسکالر، ماسٹر، کوئی بھی ڈگری مل جائے، پی ایچ ڈی، اور آپ وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اس کا کوئی اسلام میں کوئی خطبہ نہیں ہے. لیکن نکاح کے لیے خطبہ نکاح ہے. جب نکاح ہوگا تو پہلے پھر خطبہ پڑھا جائے گا. اس سے معلوم ہو کہ یہ نکاح ایک عظیم الشان عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. تیسری بات دیکھیں، اللہ نے مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ نے مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کے لیے ہے یا نہیں؟ خالص اللہ کی بات. پھر آپ سب نے سنا ہوگا کہ نماز مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ شور شرابہ کرنا، دنیا کی باتیں کرنا گناہ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں یوں ختم ہوتی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگ جائے. سوکھی لکڑی کو آگ لگ جائے تو گناہ ختم ہوتا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو نا، نکاح تو میرے گھر میں آ کے پڑھو. نکاح شادی حال کیا ہے؟ شادی حال یہ نہیں ہے کہ تو ہم پتہ نہیں یا ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ورنہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب نکاح کرنا ہو نا تو میرے گھر میں آؤ. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ سب آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، وہاں مسجد میں نکاح ہوگا. پھر کب نکاح ہوگا؟ جمعہ کے دن ہوگا. سنت طریقہ یہ افضل یہ کہ نکاح کا وہ جمعہ کے دن ہو اور مسجد میں ہو. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ صدارتی محل میں آ جاؤ، وہاں نکاح ہوگا، وزیر اعظم ہاؤس میں، ہم سب کہیں واہ، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ گورنر ہاؤس میں. سمجھ آ گئی بھائی؟ اس لیے یہ نکاح بڑی تقریب، بڑی عظیم الشان ہے، اسی لیے اس کے خطبہ پڑھا جاتا ہے. اسی لیے میں دیکھا مالک صاحب سب ہمارے بزرگ ہیں، سر کے تاج ہیں، مسلمان سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. اسی لیے میں یہاں بلایا ساتھیوں، آپ کو تکلیف دی کہ تاکہ سنت نافذ ہو جائے. دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آپ کے گھر والے ہیں نا، سب ہماری مائیں بہنیں ہیں، مقدس ہیں. کہ اسلام میں پردے کا کام ہے. کس کا حکم ہے؟ پردے. یہ نکاح کیوں؟ یہ پردے کا حصہ ہے. نکاح کیوں ہے بھائی؟ تاکہ وہ ایک عورت اس کے ساتھ خاص ہو جائے، میری بھی میرے ساتھ خاص ہو جائے، ان کی بھی ان کے ساتھ خاص ہو جائے. یہ نہیں کہ جانوروں جیسی سب مکس چل رہا، ایسا نہیں. ہر آدمی کی بھی اس کے ساتھ خاص. اسی لیے پردے کا احکام ہے، اسی کا حکم ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ نکاح کی تقریب سنت کے مطابق ہو جائے. شریعت تو کہتی مسجد میں ہو، تو مسجد میں نہیں، ہم الگ مردوں کی مجلس میں نکاح ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. یہ بڑی مبارک چیز ہے. دیکھیں امریکہ بتائیں اور دنیا بھر کے ممالک میں اب مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ آزادی، نکاح وکاح کی ضرورت نہیں ہے، ایسی زندگی گزارو. ان کے ہاں یہ خاندانی رسم و روایت نہیں ہے. ہمارے گلوں میں سب پتہ ہے. باہر ملکوں میں خاندانی اٹھک بیٹھک، چچا تایا ماموں، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے. بڑی نعمتیں ہیں. یہاں پر جتنا بھی بڑا ہوتا نا، عمر بڑھتی رہتی ہے، رشتے بھی بڑھتے رہتے ہیں. پہلے وہ بھائی تھا، پھر چچا، پھر تایا، پھر ماموں، پھر دادا، پھر نانا، پھر پردادا، پھر پڑنانا، رشتے بڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. دیکھیے جو خطبہ پڑھا گیا نا، خطبے میں خاص طور پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں کہا اللہ سے ڈرو. یہ جو نکاح کا عقد ہوتا ہے یہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے. ہمارے ایک افسر تھے، میں بھی محکمہ اوقاف میں ہوں، تو ہمارے ایک افسر تھے نا قادر بخش صاحب، قادر بخش.
بہت آج سے 25 سال پرانی بات ہے، وہی کہتے تھے، انہوں نے سندھی میں جملہ بولا تھا، مجھے وہ سندھی یاد تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ کہ جس گھر میں ڈولی آتی ہے اسی سے جنازے کی کٹولی ایسا کوئی لفظ بولا وہ نکلتا ہے، تو یہ مطلب زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دونوں بندھن آپس کی محبت اتفاق، یہ ایک رات کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ رشتہ ہمیشہ محبت سے، پیار سے، سکون سے کیسے گزرے گا؟ دونوں اللہ سے ڈریں، یہ بھی اللہ سے ڈریں اور ان کی بیگم جو وہ بھی اللہ سے ڈریں، ان کو اللہ کا خوف ہو اپنی بیگم کے حقوق کے بارے میں کہ مجھ سے ان کا حق ٹوٹ نہ جائے، اور اپنے جو بیگم کے اشار ہیں ان کے بارے میں کہ میں ان کی حق نہ توڑ دوں، اور ان کی بیوی کو یہ خیال ہوگا آئندہ کہ میں اپنے شوہر کا کوئی حق نہ توڑ دوں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب دونوں کے اندر خوف خدا ہوگا نا، تو رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی ہمیشہ اللہ کا حکم پورا کریں گے اور نبی کا طریقہ پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔